الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج کی کلاس کے لیے یہ آیت مبارکہ حفظ کے لیے ہے۔ احباب نے اس آیت مبارکہ کو ترجمہ سمیت یاد کرنا ہے۔ آیت کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جن پر موت نہیں ہے، فی منامہا، ان کی نیند میں، فیمسک، پس روک رکھتا ہے، التی قضا علیہا الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور بھیج دیتا ہے دوسری کو، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت تک۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لآیاتٍ، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کریں۔ تو اس آیت مبارکہ میں سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت موت کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت اور نیند دونوں کے اندر روح کو اللہ قبض کرتے ہیں، جان کو اللہ قبض کرتے ہیں، لیکن دونوں بھی ساتھ ایک فرق اللہ بیان کرتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ جو موت والی ہے، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا، تو اس کی جان کو قبض کر کے روک لیا جاتا ہے، اور جس پر نیند کا بھی فیصلہ ہے، موت کا فیصلہ نہیں، تو اس کی جان کو ایک مقرر مدت تک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ محترم احباب، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی دعا میں اپنی موت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے پر سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو وہ بھی اپنی موت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے لیے بھی یوم یموت کا لفظ قرآن حکیم میں اللہ استعمال فرماتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے موت ہے، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔
قرآن حکیم کا یہ مسئلہ ہے۔ اب جب موت ہے تو پھر موت ہے کیا؟ تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے موت کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ روح قبض ہوتی ہے اور پھر روک لی جاتی ہے، تو اس کو موت کہتے ہیں۔ اب یہ کب تک روک لی جاتی ہے؟ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم اس کے بعد مر جانے والے ہو، پھر قیامت والے دن اٹھائے جانے والے ہو۔ اب درمیان میں کیا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اٹھائے جانے کے دن تک۔ تو بات تو بڑی صراحت کے ساتھ قرآن حکیم نے واضح کر دی۔ انبیاء کرام کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، پھر موت کی تعریف یہ کی کہ موت اور نیند دونوں میں جان قبض ہوتی ہے، لیکن جو واپس آ جاتی ہے وہ نیند والی ہوتی ہے، جو واپس نہیں آتی وہ موت والی ہے، جس کو اللہ روک رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ روک رکھتے ہیں تو پھر لوگوں کا یہ کہنا کہ دوبارہ تعلق بن جاتا ہے روح اور جسم کا، تو یہ کہیں سے بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے موقف کو پورے دلائل کے ساتھ ساری ہر بات کو آیات کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں۔ آپ بھی ایک آیت مبارکہ لے آئیں کہ روح اور جسم کا تعلق دوبارہ بن جاتا ہے، ہم مان جائیں گے، یا چلو حدیث متواتر لے آئیں، لیکن نہ کوئی حدیث متواتر ہے نہ ہی آیت ہے، تو پھر جو قرآن نے بیان کیا ہے اسی کو مان لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں بھی بات فرمائی ہے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب اللہ نے یہ چار ادوار ذکر کیے، تم مردہ تھے، کنتم امواتا، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، دوسرا دور ہو گیا زندہ کیا، تیسرا ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، اور چوتھا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ کنتم امواتا یہ کب ہے؟ کہ جب انسان عالم ارواح میں تھا، روحیں تو تھیں لیکن ان کا جسم سے تعلق نہیں تھا، تو کنتم امواتا۔ پھر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا وجود بننا شروع ہو گیا، روح عالم ارواح میں موجود ہے، ماں کے پیٹ کے اندر وجود بننا شروع ہو گیا، لیکن ایک وقت تک ابھی روح جسم سے منسلک نہیں ہوئی، تو اس وقت تک سب یہی کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ زندہ نہیں ہے، تو گویا کہ یہ ابھی کنتم امواتا کا ہی دور چل رہا ہے۔ لیکن ماں کے پیٹ میں جب روح اور جسم کا تعلق بن گیا، اب سب کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، تو فاحیاکم کا دور شروع ہو گیا۔ اب اسی تعلق کے ساتھ اس دنیا میں آ گیا، تو یہاں پر بھی فاحیاکم والا دور چل رہا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ تو اگر یہی تعلق ہی رکھنا ہے تو پھر مارے گا والا تو بات کوئی نہ ہوئی۔ تو پہلے بھی جب تعلق نہیں تھا تو وہ موت تھی، اب دوبارہ اللہ کہتے ہیں مارے گا، تو وہ طبیعی ہے کہ موت کے ساتھ تعلق منقطع ہو جائے گا، روح اور جسم کا تعلق منقطع ہو جائے گا، اور پھر ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، وہ دوبارہ موت اور روح اور جسم کا تعلق بنایا جائے گا۔ تو بات بہت نکھر کے واضح ہے۔ ایک آخری بات کر دوں، قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے نا قبروں سے، کنہوں نے اٹھایا جانا ہے؟ زندوں نے کہ مردوں نے؟ مردوں نے اٹھایا جانا نا۔ تو پھر یہ کہنا کہ تھوڑی دیر بعد ہی روح اور جسم کا تعلق بن جاتا ہے، تو یہ تو انتہائی غلط چیز ہے۔ تو بہرحال انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، جو بھی وفات پا چکے، قیامت تک دوبارہ زندگی ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہ زندگی برزخی زندگی ضرور ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، اور وہ برزخی زندگی اس سے بڑی اعلیٰ ہے۔ اچھا جی، آج کی درس کے لیے جو حدیث مبارکہ یاد کرنے کے لیے ہے، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بہقی کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ کننا نقوم فی عہد عمر
ب20 رکعۃ والوتر، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعت اور وتر قائم کیا کرتے تھے۔ تو یہ تراویح کی بات کا بیان کر رہے ہیں کہ رات کو ہم 20 رکعت کے لیے قیام کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح صرف 3 دن پڑھی ہے باجماعت۔ باجماعت جو صحابہ کو پڑھائی ہے صرف 3 دن پڑھائی ہے۔ اب وہ جو 3 دن پڑھائی ہے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو رکعتوں کی تعداد تھی نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رکعتوں کی تعداد ہو ہی کوئی نہ کوئی تعداد تو تھی، اتنا تو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی تعداد تھی۔ اب اتفاق یہ ہے کہ کسی صحیح سند کے ساتھ وہ تعداد اتفاقاً ہم تک نہیں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھائی تھی تو وہ کتنی رکعت پڑھائی تھی۔ اس کے لیے 8 کی روایت بھی موجود ہے، 20 کی روایت بھی موجود ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح سند تک نہیں پہنچی، کیونکہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ جب دونوں روایتیں ضعیف ہیں تو ہمیں دونوں کو ہی چھوڑنا ہوگا۔ اگرچہ میں اگر تھوڑا سا اس کے اوپر مزید بات کروں تو 8 والی جو ہے اس کے اندر کمزوری زیادہ ہے، اس کے 3 راویوں کے اوپر جرح موجود ہے، اور 20 والی کے اندر کمزوری کم ہے، اس کے صرف 1 راوی پر جرح موجود ہے، اور وہ بھی جو ہے جس پر 1 راوی پر جرح موجود بھی ہے کئیوں کے نزدیک وہ ثقہ ہے۔ لیکن بہرحال میں ساری اس بحث کو چھوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ضعیف ہے تو ضعیف ہے، میں مانتا ہوں ضعیف ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں الحمدللہ عدل سے کام لینے والا ہوں۔ بلا وجہ ضعیف روایت اگر اپنے حق میں آ رہی ہے تو اس کو میں زبردستی صحیح بنانے والا کوئی نہیں ہوں، اور جو کوئی مخالفت میں جا رہی ہو تو میں اس کو زبردستی ضعیف بنانے والا کوئی نہیں ہوں۔ تو بہرحال 8 والی بھی ضعیف ہے، 20 والی بھی ضعیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھائی ہیں ان 3 دنوں میں، یہ ان روایتوں سے تو نہیں پتہ چلتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے جس وقت انہوں نے خلافت کا خطبہ دیا ہے نا، تو ایک عنوان پر 3.5 جملے بولے ہیں انہوں نے۔ 3.5 اس لیے کہ 3 تو پورے بول لیے، چوتھا صحابہ نے پورا کرنے نہیں دیا۔ پہلا جملہ یہ بولا کہ میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا، صحابہ نے خاموشی سے سنا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دوسرا جملہ یہ بولا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی مد نظر رکھوں گا، صحابہ کرام نے خاموشی سے سنا کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ تیسرا جملہ یہ بولا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بھی مد نظر رکھوں گا، صحابہ نے اس جملے کو بھی خاموشی سے سنا، ٹھیک ہے بالکل ہونا چاہیے ایسے ہی۔ لیکن چوتھا جملہ شروع کیا حضرت عمر فاروق نے، اتنا کہا ہے کہ اگر میں ان کے خلاف کروں، اب یہ جملہ پورا تو نہیں نہ ہوا، اگر میں ان کے خلاف کروں، ابھی اتنی بات کہی ہے نا تو ایک صحابی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ خبردار عمر، اگر اس کے خلاف کرو گے تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام یہ خلاف کا لفظ تک بھی نہیں سن سکتے ہیں۔ بے خیالی میں ایک دفعہ خلاف ہونے لگا تھا حضرت عمر فاروق سے، بے خیالی میں حق مہر کی مقدار لوگ بڑی بڑی مقرر کرنا شروع ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بڑے بڑے حق مہر متعین کرنے لگ گئے ہو، آئندہ کے لیے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اعلان کر دیا، آئندہ کے لیے 400 درہم سے بڑھ کر حق مہر نہیں ہوگا، تم بڑے بڑے خود جو ہے نا وہ مہر مقرر کرنے لگ گئے ہو۔ ابھی یہ بولا ہے نا تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی کہ عمر، قرآن تو کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو خزانہ بھی دے چکے ہو تو واپس نہیں لے سکتے، اور آپ 400 درہم کہہ رہے ہیں، 400 درہم کوئی خزانہ ہوتا ہے؟ قرآن نے تو خزانے تک کی اجازت دی ہے۔
حضرت عمر فاروق نے فوراً کہہ دیا مجھ سے غلطی ہونے لگی تھی، اس خاتون نے جو ہے نا وہ آیت میرے ذہن میں ڈال دی ہے، تو آئندہ کبھی بھی حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آج تک فقہا نے حق مہر کی کم از کم مقدار پر تو بحث کی ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار پر کبھی بحث نہیں ہوئی ہے۔ تو گویا کہ ایک خاتون تک بھی یہ جرت رکھتی ہے کہ وہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نادانستگی میں، بے خیالی میں کچھ غلط ہونے لگا ہے، وہ فوراً ٹوک دیتی ہے۔ اب میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عمر فاروق کا جو دور ہے اس میں کئی سال کا فاصلہ تو نہیں ہے نا، کوئی صدیوں کا فاصلہ تو نہیں ہے نا، صرف درمیان میں 2.5 سال کا حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا ہے، اور صحابہ کرام کی یادداشتیں بھی بڑی کمال کی تھی۔ تو صحابہ کرام کو کیا بھول گیا تھا کہ ہم نے نبی قسم کے پیچھے کتنی پڑھی ہیں؟ یقیناً وہ 3 دن کی تعداد صحابہ نے بھولی کوئی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس تعداد کے علاوہ کوئی بھی تعداد مقرر کرتے تو صحابہ کرام کیا خاموش رہ جاتے؟ یقیناً پیچھے سینکڑوں صحابہ بولتے کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھائی تھی وہ تو اتنی پڑھائی تھی، اور تم غلط تعداد کیوں متعین کر رہے ہو؟ لیکن ایک صحابی بھی نہیں بولا، ایک صحابی بھی نہیں بولا۔ تو پھر حتمی بات ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی 20 ہی پڑھی تھی، تبھی حضرت عمر فاروق جب 20 کے لیے سب کو جمع کر رہے ہیں تو سب نے 20 پڑھی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن پڑھی ہیں، حضرت عمر فاروق نے 29 دن پورے کر دیے، تو وہاں پر بھی تو صحابی کوئی نہیں بولا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق تو انہوں نے کیا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں پر نہ بولنا وہ ایک اور وجہ سے ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صرف 3 دن پڑھی ہے، پورا مہینہ نہیں پڑھی، اس کی ایک وجہ تھی کہ کہیں امت کے لیے واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، امت کے لیے پریشانی نہ بن جائے، وہ اس لیے نہیں پڑھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خدشے سے نہیں پڑھی کہ میں اگر سارا مہینہ پڑھاؤں گا تو امت کے لیے ہو سکتا ہے واجب ہو جائے، تو امت کے لیے پریشانی بن جائے گی۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے خیال کیا کہ اب تو واجب ہونے کا کوئی آرڈر آ نہیں نہ سکتا، تو اب پورے 30 دن جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے، میرے راست رو ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے 20 مقرر کی، اور یقینی بات ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی تعداد تھی۔ اگر کوئی فرق ہوتا تو یقیناً صحابہ بولتے، لیکن کسی ایک صحابی کا بھی نہ بولنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پڑھائی تھی وہ اتنی ہی پڑھائی تھی، اس سے نہ زیادہ تھی نہ کم تھی۔ تو یہی تعداد جو ہے یہ متعین ہے، اور یہ 20 رکعت پوری جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھیں تراویح کے حوالہ سے سنت ہیں 3 چیزیں، پورا رمضان پڑھنا، ایک علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی وجہ سے۔ پکی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان نہیں پڑھائی، یہ پکی بات ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ پورا رمضان پڑھنا، پورا قرآن اس میں پڑھنا۔ پکی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن نہیں پڑھایا 3 رات میں، حضرت عمر فاروق کے دور سے شروع ہوا، خلفائے راشدین کی سنت کی وجہ سے ہماری سنت ہے۔ یہ 2 چیزیں سنت میں سے وہ ہیں کہ جو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن ہم نے پھر بھی کرنی ہے کیونکہ سنت ہے۔ تو تیسری تو غالب رائے یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیونکہ اگر وہ تعداد تبدیل ہوتی تو صحابہ بول پڑتے۔ تو جس کے متعلق تقریباً یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا ہے، اس سنت کو چھوڑ کے 8 بنا دینا، اور جو 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نہیں کی وہ حضرت عمر فاروق سے لے لینا، یہ تو عدل نہیں ہے نا۔ جب حضرت عمر فاروق سے لے رہے ہیں تو تینوں چیزیں لے لینی چاہیے، صرف 2 لے کر وہ والی نہیں چھوڑنی چاہیے جس کے متعلق غالب رائے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر، نماز۔
نماز کے حوالہ سے کل پرسوں جو چھٹا دن تھا ہمارا، کل تو جمعہ تھا، تو اس میں دو چیزیں تھیں، ایک نماز کے اوقات اور دوسرا رکعتوں کی تعداد۔ تو وہ اوقات کے اوپر تو بات ہو گئی تھی، تو وہ بے خیالی کے اندر رکعتوں کی تعداد جو ہے اس کے اوپر بات رہ گئی تھی پرسوں، تو تھوڑی سی بات جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر آج کا جو عنوان ہے اس کے فرائض اور طریقہ، تو اس کی طرف ہم جائیں گے۔ فجر جو ہے اس کی 2 سنت مؤکدہ ہیں اور پھر 2 فرض ہیں۔ ظہر جو ہیں اس سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ سنت مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت بعد والی بھی مؤکدہ ہیں، اور پھر 2 نفل ہیں۔ اس میں مؤکدہ ایسی سنتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی تاکید زیادہ ہے اور ان کو چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے۔ جن کی تاکید کم ہے اور ان کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے، ان کو غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو ظہر کی جو ہے اس میں پہلی 4 وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور بعد میں 2 وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور آخر پہ 2 نفل ہیں، درمیان میں 4 فرض۔ عصر میں پہلی 4 سنت جو ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں گناہ نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال وہ بھی پڑھی ہیں، اکثر پڑھی ہیں، کبھی کبھی چھوڑی ہیں، تو کبھی چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ پڑھیں۔ اور 4 فرض ہیں۔ مغرب کے اندر 3 فرض ہیں، 2 سنت مؤکدہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔ عشاء کے اندر ابتدا میں 4 سنت یہ غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنت یہ مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، اور پھر 2 نفل ہیں۔ جمعہ کے اندر عام طور پر غلطی کی جاتی ہے۔ جمعہ کی پہلی 4 سنت جو ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور بعد میں بھی 6 سنت مؤکدہ ہیں، 4 اور 2، درمیان میں 2 فرض ہیں، پہلی 4 سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر بعد میں 6 سنت جو ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ اگرچہ طرفین کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، وہ 6 کی بجائے 4 رکعت جو ہے نا بعد میں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ 6 رکعت سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور ہمارا احناف کا فتویٰ یہاں پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ 6 کی 6 جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، لیکن ہم جو ہے عام طور پر بعد میں 2 کو مؤکدہ سمجھتے ہیں، 4 کو مؤکدہ نہیں سمجھتے، حالانکہ 4 کے مؤکدہ ہونا سب کے نزدیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، امام ابو یوسف کے نزدیک بھی، امام محمد کے نزدیک بھی، 4 تو سب کے نزدیک متفقہ طور پر مؤکدہ ہیں، 2 کے اندر رولا ہے۔ طرفین کہتے ہیں کہ وہ مؤکدہ نہیں ہیں، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ مؤکدہ ہیں، برحال حنفیوں کا فتویٰ تو 6 کا ہی مؤکدہ کا ہے، تو اس لیے یہ 6 ہی پوری پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر دور حاضر میں لوگ بعد میں صرف 2 پڑھتے ہیں اور 4 چھوڑ دیتے ہیں جن کا مؤکدہ ہونا یقینی ہے۔ اس کے بعد آخر پہ 2 نفل ہیں۔ یہ جمعہ کے آخر کے جو 2 نفل ہیں ان کے اندر البتہ کسی حد تک اختلاف ہے، بعض کے نزدیک جمعہ کے آخر پہ 2 نفل ثابت نہیں ہیں، وہ جمعہ کی 12 رکعت بناتے ہیں، اور بعض کے نزدیک جمعہ کے آخر پہ 2 نفل بھی ثابت ہیں تو وہ 14 رکعت بناتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کا جو ہمارا عنوان ہے نماز کے فرائض اور نماز کا طریقہ، اس حوالہ سے فرائض کے حوالہ سے میں پہلے خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ فرائض کے اوپر خاص طور پر توجہ ہونی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرتے رہیں گے نا، بے شک 100 دفعہ بھی سجدہ سہو کر لیں گے، جب فرض چھوٹا ہے نا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو جو ہے وہ آگے بیان اس کا آ جائے گا، تو وہ
اس وقت ہوتا ہے جب کوئی واجب چھوٹ جائے یا کوئی نماز کے اندر کوئی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہو. فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑتی ہے. 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں. سب سے پہلی تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات. یہ قرات جو ہے یہ فرض ہے، لیکن امام کی قرات جیسا کہ ہم نے حدیث پیچھے پڑھی ہے تو من صلی خلف الامام فإن قرات الامام لہو قرات، موطا امام محمد سے ہم نے یہ روایت پیچھے پڑھی ہے. تو امام کی قرات چونکہ مقتدی کی ہو جاتی ہے تو یہ فرض مقتدی کی طرف سے خود بخود ادا ہو جاتا ہے. اگر امام ہے تو اس نے ادا کرنا ہے یہ فرض، اکیلا پڑھ رہا ہے اس نے بھی ادا کرنا ہے، لیکن مقتدی کے یہ فرض خود بخود ادا ہو جاتا ہے. قرات مطلق طور پر فرض ہے، اس میں سورہ فاتحہ الگ واجب ہے اور ساتھ کوئی اور آیات یا سورت ملانا وہ الگ واجب ہے. یہ دونوں چیزوں کی حیثیت الگ الگ واجب کی ہے. تو لیکن کوئی بھی قرات ہو جائے نماز ہو جائے گی. آخر پہ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اگر یہ 2 واجبوں میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا ہے. سورہ فاتحہ چھوٹ گئی ہے، دوسری سورت پڑھی ہے، تب بھی آخر پہ سجدہ صاحب کر لو گے. سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، دوسری سورت چھوٹ گئی ہے، تب بھی آخر پہ سجدہ صاحب کر لو گے، کیونکہ وہ دونوں چیزیں الگ الگ واجب کی حیثیت سے ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی قرات بہرحال ہونی چاہیے. اگر قرات بالکل ہی چھوٹ گئی ہے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہے. کئی دفعہ لوگ جو ہے نا دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں نا تو رٹے لگائے ہوتے ہیں نماز کو، تو وہ دوسری رکعت کے لیے اٹھے ہیں نا تو التحیات للہ والصلوات والطیبات شروع کر دیتے ہیں اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں. وہ فرض چھوٹ گیا، قرات نہیں پڑھی ہے، قرات نہیں کی ہے، قیام تو کر لیا لیکن فرض چھوٹ گیا. تو فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ سے پڑھنی ہوتی ہے. تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات اور چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ اور چھٹا آخری قعدہ. آخری قعدہ جو ہے یہ اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے کہ جس میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا جا سکے، اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہوتا ہے. نماز میں تاخیر سے ملنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آگے غالباً کل کے سبق میں آ جائے گا. تو لیکن ایک بات جو ہے وہ ابھی میں ضمناً کہہ دیتا ہوں کہ آخری قعدہ جو ہے یہ میں نے بتایا کہ عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا فرض ہے، اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے. ایک آدمی تاخیر سے آیا ہے نا اور وہ جماعت میں شریک ہوا ہے، اس وقت ہوا ہے کہ جب امام آخری قعدہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھا ہے، امام نے فوراً سلام پھیر دیا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ فوراً اٹھ جاتے ہیں. بھائی یہ فوراً یہاں پر اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ آخری قعدہ جو کہ ایک فرض ہے اس کے اندر آپ شامل ہو چکے ہیں. جب آپ فرض میں شامل ہو چکے ہیں پھر فرض کو پورا کر کے اٹھنا ہے، تو کم از کم عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اٹھنا ہے. بے شک امام کے سلام پھیرنے کے بعد ساری اتحیات آپ نے پڑھی ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر اٹھنا ہے. اگر تو اتنا پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بعد امام نے سلام پھیرا ہے تو پھر تو جب دوسرا سلام شروع ہو تو اٹھ جائیں. لیکن اگر اتنا آپ نے نہیں پڑھا تو اتنا پڑھنے کے بعد اٹھنا ہوتا ہے. پہلے قعدہ میں بھی اتنا پڑھنا واجب ہے، دوسرے میں بھی پڑھنا واجب ہے، بیٹھنا فرض ہے. تو کسی بھی قعدے کے اندر جب امام میں ملے نا امام کے ساتھ تو پھر امام بے شک تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا فوراً، یا بے شک اس نے سلام پھیر دیا، نماز پوری ہونے پر آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ہی اٹھنا ہے. اچھا جی، نماز کا طریقہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور پھر ناف کے نیچے دونوں ہاتھ باندھنے ہیں، ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے اور قرات کرنی ہے. یہ تعوذ، تسمیہ اور قرات جو ہے یہ امام کے لیے ہے یا اکیلے فرد کے لیے ہے. جو مقتدی ہے اس کے لیے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور قرات نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد جب قرات مکمل ہوگی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے اور رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم
یہ سبحان ربی العظیم ہوتا ہے، یا کے ساتھ ہے، ربی العظیم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ تیزی سے پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کر دیتے ہیں، نہیں، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی۔ یہ سجدے کی تسبیح میں بھی یا ہے، رکوع کی تسبیح میں بھی یا ہے، تلفظ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو 3 دفعہ رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد تسمیع کہتے ہوئے، یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور پھر تحمید کہنی ہے، یعنی ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کہہ لیں، ربنا ولک الحمد کہہ لیں، اللہم ربنا لک الحمد کہہ لیں، اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیں۔ چاروں میں سے کوئی بھی کہا جا سکتا ہے، درست ہے۔ جو امام ہے اس نے تسمیع یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنی ہے اور اس نے تحمید نہیں کہنی۔ جو مقتدی ہے اس نے تسمیع نہیں کہنی، تحمید کہنی ہے، اور جو اکیلا ہے اس نے دونوں چیزیں کہنی ہیں، تسمیع بھی اور تحمید بھی۔ اس کے بعد تحمید جب کھڑے ہو کے کہہ لیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا ہے۔ سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ یا 5 دفعہ 7 دفعہ، رکوع میں بھی اسی طرح طاق عدد ہونا چاہیے، کم از کم 3، اس کے بعد 5 7 9 11 جتنا بھی کرنا چاہے کوئی کر سکتا ہے۔ تسبیح کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدہ میں جانا ہے، پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہونا ہے، پھر دوسری رکعت اسی طرح پوری کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے آخر پہ قاعدہ بیٹھنا ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر تو صرف عبدہ و رسولہ تک نہیں بلکہ درود شریف بھی ساتھ پڑھنے ہے، اور آخر پہ دعا بھی۔ اور دعا کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رب جعلنی یہ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ رب جعلنی پڑھ لیں یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، کوئی بھی دعا جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے وہ اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ بچپن میں عموماً یاد کروانے میں آسانی کے لیے صرف ایک یاد کروا دیتے ہیں، ہم ساری زندگی سمجھتے ہیں کہ بس وہی ایک جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور ایک دعا کو دہرایا بھی جا سکتا ہے، اور ایک وقت میں کئی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ ایک کوئی 10 دفعہ بھی دہرا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور کئی مختلف دعائیں کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر تیسری یا چوتھی رکعت بھی پڑھنی ہے، یعنی نماز جو ہے وہ 3 یا 4 رکعت والی ہے، تو پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے تو کھڑے ہو جانا ہے اور تیسری رکعت شروع کرنی ہے۔ اچھا جی، تیسری رکعت کو بھی پھر پورا کر کے، تو اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو یہاں پر آخری قاعدہ، اور اگر چوتھی رکعت بھی ہے تو پھر چوتھی رکعت کے بعد آخری قاعدہ۔ ایک چیز اور جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، فرض جو ہوتے ہیں نا، تو فرضوں کے اندر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی میں نہیں ملانی ہوتی۔ سنتوں میں، وطروں میں، نفلوں میں ہر رکعت میں ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، سورت ہو یا آیات ہو، کچھ بہرحال ہر رکعت میں ملانی ہوتی ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ساتھ سورت نہیں ملانی ہوتی۔ اور سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے پڑھنے میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت موقدہ جو ہیں ان میں پہلا قاعدہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہوتا ہے، اور تیسری رکعت اس کے اندر ثنا نہیں پڑھنی ہوتی۔ لیکن جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے 2 رکعت آپ الگ پڑھ رہے ہیں، 2 الگ پڑھ رہے ہیں، صرف درمیان میں سلام نہیں پھیر رہے، تو اس میں تیسری رکعت کے اندر ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، اور جب 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا جاتا ہے تو وہ درود شریف اور دعا سمیت وہ سارا کر کے تو پھر اٹھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کے سبق کی اگلی چیز ہے اذان کے بعد کی دعا۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ اس کے بعد والدرجۃ الرفیہ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ٹی وی نے بڑھا دیا ہوا ہے، وہ حدیث میں ثابت کوئی نہیں ہے۔ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ،
اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بھی ایک روایت میں ہے، ایک میں نہیں ہے۔ وعدت تک پڑھنا جو ہے یہ متفقہ طور پر ساری روایات میں ثابت ہے، لیکن اگر ایک روایت کے اندر ایک اضافہ ثابت ہو جبکہ وہ بھی صحیح سند سے ہو تو وہ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہوتا ہے، اس لیے انک لا تخلف المیعاد یہ بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ باقی جو ہے وہ کچھ ٹی وی وغیرہ کے اضافے جو ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہم، اے اللہ، رب ہذہ الدعوت التامہ، اس کامل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدن الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجئے، والفضیلۃ، اور فضیلت عطا کیجئے، وابعثہ مقاما محمودا، اور ان کو مقامی محمود کے اوپر قائم کیجئے، مقرر کیجئے، الذی وعدتہ، کہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ محترم احباب، آج کے سبق کی آخری چیز ہے، اس کے بعد سارے احباب جو ہے جو مستقل جو یہاں پر سن رہے ہیں تو وہ اپنی حاضری لگا کے جائیے گا۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ نور اور بشر کے حوالہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے نزدیک بشر ہے۔ صفاتی لحاظ سے آپ نور ہیں، معاملہ صرف اتنا سا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کی ذات کو نور قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر صرف نور کے اوپر نہیں رہتے بلکہ نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نور میں سے نور۔ تو جب اللہ کے نور میں سے نور کہا جائے تو یہ تو بات شرک تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان کا رد کرنا پڑتا ہے۔ صرف نور کی حد تک وہ کہتے تو کوئی ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی رد کرنے کی، کیونکہ صفاتی لحاظ سے تو آقا نور ہیں ہی ہیں، لیکن ذات کے لحاظ سے میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اللہ رب العزت نے یہ بات کہلوائی ہے کہ نبی آپ خود کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ بات کہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت کی بجائے، اچھا جی، نماز کے پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آخر پہ آپ نے سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ نبی آپ کہیے، تو یہاں پر اس موقع پر بھی آپ نے یہ لفظ فرمائے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں کبھی بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خود اپنے آپ کو بشر فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ایک اور روایت کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ تم میں سے کوئی اپنی چرب زبانی کے ساتھ مجھے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کرے، تو اگر کوئی چرب زبانی سے مجھے متاثر کر لے اور میں اس کو حق پہ سمجھ لوں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کے لیے جائز ہو گئی ہے جو اس نے جو ہے نا وہ جھوٹ بول کر مجھ سے حاصل کی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اس کو۔ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایک بشر ہوں، تمہاری چرب زبانی سے متاثر ہو سکتا ہوں، اور مجھ سے فیصلہ کرنے میں تمہاری چرب زبانی سے متاثر ہو کر غلطی ہو سکتی ہے۔ تو انما انا بشر کا لفظ یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام پیوند کاری کرتے تھے درختوں کی،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پیوند کاری کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دفعہ نہ کرو بلا، تو صحابہ نے نہیں کی اور پھل جو ہے وہ کم آیا۔ تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، دنیاوی معاملات میں کوئی مشورہ دوں تو تم اپنے تجربے پہ عمل کیا کرو، ہاں دین کے معاملے میں بات کروں تو پھر میری بات جو ہے اس کو تسلیم کیا کرو۔ اللہ اللہ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت، انما انا بشر ارضا کما یرز البشر واغضب کما یغضب البشر، بے شک میں ایک بشر ہوں، میں بھی راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں جس طرح بشر راضی ہوتا ہے، اور مجھے بھی بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے جس طرح بشر کو غصہ آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے متعلق یہ لفظ استعمال فرمائے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اس کے مقابلہ میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، حدیث کی کسی کتاب کے اندر اس روایت کا وجود تک ہی نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں اس روایت کا وجود ہی نہیں ہے، صرف یہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر جو ہے یہ چڑھی ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یہ بلکہ حضرت جابر نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا نور و نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ روایت جو ہے یہ حدیث کی کسی کتاب میں کوئی نہیں ملتی نظر آتی۔ مصنف عبد الرزاق کا حوالہ پتہ نہیں کس طرح معروف ہو گیا، غلطی سے کسی نے شاید غلطی سے لکھ دیا کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت کہیں بھی موجود کوئی نہیں۔ ایک طویل عرصہ تک یہ روایت سامنے آتی رہی اور لوگ حوالہ دیتے رہے، جی مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے، جی مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے۔ تو جب بھی کوئی روایت یہ ذکر کرتا تو میں کہہ دیتا بھائی مصنف عبد الرزاق میں سے دکھا دو، اب مصنف عبد الرزاق میں ہو تو تب ملے، لیکن ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے مصنف عبد الرزاق کو پوری کو جو ہے نا وہ کھنگالا تھا، کئی جلدوں کی کتاب ہے، میں نے پوری کو اچھی طرح کھنگالا تھا کہ شاید کسی کونے گوشے میں موجود ہو تو غلطی سے نہ بول دوں کہ نہیں ہے۔ بہرحال کئی سال تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ کوئی بھی پیش کرتا میں کہتا ہوں بھائی دکھا دو، مصنف عبد الرزاق میں نہیں ہوتی، چلو کام ختم۔ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے میرے واٹس ایپ گروپ ہیں جن میں میں سوالات کے جوابات دیتا ہوں، تو کراچی کے ایک دوست انہوں نے مصنف عبد الرزاق ہی صرف نہیں لکھا بلکہ صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا۔ میں حیران ہوا کہ میں نے تو مصنف عبد الرزاق ساری کنگالی ہے، تو یہ صفحہ نمبر بھی سامنے آ گیا ہے۔ میں نے پھر مصنف عبد الرزاق کو دیکھا، پہلے اس صفحے کو دیکھا، کہیں روایت نہیں ملی، ساری جلدوں میں دیکھا کہیں بھی نہیں ملی، ادھر ادھر بھی اس کے قریب صفحوں میں بھی کہیں بھی نہیں ملی۔ جب نہیں ملی تو میں نے پھر میسج کو دیکھا کہ آخر بندے نے باقاعدہ صفحہ نمبر تک لکھا ہے، تو وہاں پر میں نے جس کو دوبارہ غور سے دیکھا نا تو میسج میں لکھا ہوا تھا کہ الجزء المفقود من الجزء الاول، کہ پہلی جلد کا جو گم شدہ حصہ ہے اس کے صفحہ نمبر اتنے پر پہلی جلد کے جو گم شدہ حصہ ہے میں کہا ہے ایک ہی چکر ہو گیا جڑا گم شدہ ہے وہ نہیں چوبا لیا اللہ پہ۔ میں یہ سوچ کے حیران ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو مصنف عبد الرزاق ہے نا وہ جس کو شائع ہوئی ہے نا، جب امام عبد الرزاق نے لکھی تھی اس سے کئی صدیوں بعد شائع ہوئی ہے، اور اس کی پہلی جلد کا ابتدائی حصہ جو ہے نا وہ نہیں مل سکا تھا شائع کرنے والوں کو، اور 5ویں جلد کا بھی ابتدائی حصہ نہیں مل سکا تھا۔ تو وہ پہلی جلد کے ابتدا میں ایک نوٹ لکھ دیا گیا کہ پہلی اور 5ویں جلد کے ابتدائی چند صفحات ہمیں نہیں ملے، وہ ہم نہیں شائع کر رہے، تو باقی جو ہے یہ ہم ساری شائع کر رہے ہیں۔
وہ اس سے جو ہے نا وہ بہانہ مل گیا کہ وہ پہلی جلد چوڑے سب گواچے انہیں تو صفحہ نمبر ہی نہیں تھے. میں نے کہا لیکن یہ صفحہ نمبر کا تعین اس نے کیسے کیا؟ تو میں نے پھر نیٹ پر سرچ کرنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ 2005 میں بیروت سے اور پھر پاکستان سے جو ہے وہ 2 نسخے شائع ہوئے ہیں الجزء المفقود کے نام سے، من الجزء الاول، کہ پہلی جز کا جو گم شدہ حصہ ہے. تو وہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ گم شدہ جو تھا حصہ وہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا وہ شائع کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر نادانی ہو گئی. وہ جو پاکستان سے شائع کرنے والا ہے نا، اس سے نادانی یہ ہو گئی کہ اس نے شروع میں ایک دیباچہ لکھا نا، تو دیباچہ لکھتے ہوئے وہ یہ اظہار کر گیا کہ یہ نور و نبی کا یا جابر والی روایت جو ہے یہ کہیں نہیں مل رہی تھی، تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے کرتے جو ہے نا وہ ہم اس جگہ چیز تک پہنچے ہیں. تو پتہ چل گیا کہ یہ سارا ڈرامہ جو رچایا گیا ہے تو یہ صرف اس روایت کو جو ہے نا وہ شامل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ رچایا گیا ہے. پھر میں نے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ پرانے کاغذوں کے اوپر جو ہے کاغذوں کو کچھ بلکہ وہ جو ہے نا وہ کوئی ایسے مسالے یا کوئی چیزیں کیمیکل لگا کے پرانا بوسیدہ بنایا گیا اور ان کے اوپر یہ لکھی گئی. اور پھر آثار قدیمہ کے 2 ماہرین کو پیش کیا گیا. ایک نے تو اس کو قبول کر لیا لیکن دوسرے نے کہا کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کاغذ 2 سال پرانا ہے، اس سے پرانا یہ کاغذ نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال پرانا ہے. پھر وہ جو روایت لکھی گئی نا، اب روایت ہے اس چیز کے متعلق کہ سب سے پہلے نبی کا نور بنایا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو مصنف عبد الرزاق ہے اس کا تو آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارت سے، اور کتاب الطہارت کا ابتدائی حصہ غائب ہے. اب جب کتاب الطہارت کا سے شروع ہوتی ہے مصنف تو کتاب الطہارت میں تو اس کا تک ہی کوئی نہیں بنتا اس حدیث کا. تو اس کے لیے پہلے کتاب الایمان گھڑی گئی. اب گھڑنے والے کی پھر عقل کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. جس وقت کوئی چیز گھڑی جائے تو پھر عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا. پہلے باقاعدہ کتاب الایمان بنائی گئی ہے صرف اس حدیث کے لیے، لیکن کتاب الایمان کے اندر باب صرف ایک ہی رکھا گیا ہے. باب کتاب الایمان جو ہے اس کے اندر اللہ کے وجود کے متعلق، اللہ کی توحید کے متعلق، فرشتوں کے متعلق بھی تو حدیثیں ہونی چاہیے نا. لیکن صرف ایک باب رکھا گیا، تخلیق نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الایمان پوری بنائی گئی اور اس میں صرف ایک ہی باب رکھا گیا. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپنے پاس سے بنائی گئی ہے. 40 صفحوں کے اوپر 40 حدیثیں دی گئیں کہ یہ 40 حدیثیں جو ہیں وہ یہ گم سی جو ہم نے مل گئی ہیں. لیکن ان 40 میں سے باقی ساری حدیثوں جو ہیں ان کو 24 صفحے ملے ہیں، اس اکیلی کو 16 صفحے ملے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کے اوپر پھر 7 تبصرے شروع ہو گئے کہ اس کے اوپر یہ اعتراض تو یہ اس کا رد، یہ اعتراض. وہ سارا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے رچایا ہی اس لیے گیا ہے کہ کسی بزرگ نے کبھی غلطی سے کہہ دیا تھا کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ موجود ہے، تو اب وہ ابتدائی حصہ ہے تو کوئی نہیں ملتا، تو ہے کوئی نہیں، تو چلو ہم ایک شائع کر دیتے ہیں. تو وہ مختلف اور حدیثیں 39 اس کے اندر شائع کی گئی، ساتھ یہ ایک اپنے پاس سے بنا کے جی شائع کر دی گئی. تو بہرحال اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس حدیث کا بھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہیں. قرآن حکیم نے واضح طور پر ان کو بشر کہا ہے تو وہ بشر ہی ماننا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.